اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتبعوا اور یہ پیچھے پڑ گئے ما اس کے جو تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں. یہاں علا کے بعد عہد زمانہ مخذوف ہے. وما کفر یہ زمانے کو بریکٹ میں کر لیں. وما کفر اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے. ولیکن شیاطین اور لیکن شیاطین نے کفرو کفر کیا تھا. یعلمون سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. وما انزل اور آگے بریکٹ میں لکھ لیں اور یہ پیچھے پڑ گئے بریکٹ بند. یہ اتبعوا ما تتلو پر اس کا عطف ہے نا تو یہاں بھی فعل اتبعوا ہوئی ہے. اور یہ پیچھے پڑ گئے ما اس کے جو انزل نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت جو ہاروت اور ماروت تھے. وما یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے انما نحن ہم تو محض. یہ محض انما کا معنی ہوتا ہے صرف محض. ہم تو محض فتنۃ آزمائش ہیں. فلا تکفر پس تو کفر نہ کر. فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما وہ یعنی وہ جادو یفرقون جدائی ڈالتے تھے بہی جس کے ذریعے بین المرء خاوند کے درمیان و زوجہ اور اس کی بیوی کے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان اس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے. وما ہم اور وہ نہیں تھے بضارین نقصان دینے والے بھی اس کے ذریعے من احدن کسی کو بلکہ یہ نقصان دے سکنے والے کر لیں تو بہتر ہے. اور وہ نہیں تھے نقصان دے سکنے والے بھی اس کے ذریعے من احدن کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما وہ جو یضرہم ان کو نقصان دیتا تھا
ولا ينفعهم، اور وہ انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً جس نے اس کو خرید لیا، یعنی اس جادو کو، مطلب اختیار کر لیا، مالو، نہیں اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور بہت بری چیز ہے، ما وہ، شرو، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی، جس کے بدلے میں، انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی جادو بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لو کاش کانوا یعلمون، یہ جانتے ہوتے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک یہ لوگ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو یقیناً اجر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر، بہتر ہوتا، لو کاش کانوا یعلمون، یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ان آیات کی تشریح عمومی میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں، اور پھر درمیان میں کوئی اہم نقطہ ہوا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن نے یہاں بتایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی نظر انداز کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زوال بھیجا، اور یہ غلام ہوئے، ان کی سلطنتیں ختم ہوئیں، ذلت، افلاس، احساس محرومی کا یہ شکار ہو گئے۔ جب بھی کوئی قوم جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی ہو، تو یہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب، یعنی اپنی نزول شدہ کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، بعض کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو جو امت اپنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے بھی تورات کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہو گئی، اور بابل جو عراق کا پرانا نام ہے، یہاں یہ محکوم، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے اور اپنا عروج حاصل کرتے، یہ یہودی جادوؤں کے پیچھے، منتروں کے پیچھے یہ پڑ گئے۔ جان فشانی، اللہ کے راستے میں جہاد، یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں، اور کم ہمت ہو کر جادوؤں کے پیچھے، منتروں کے پیچھے، تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کے ذریعے سے کام آسانی سے ہو جائیں۔ اور پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، تو یہی اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی دکانیں چلائی تھی، بس جادو کرتے تھے، لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے، تعویذ اور گھنڈے کرتے تھے، اور اس پر انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی تھیں، اور اپنے لیے دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہم یہ کوئی برا کام تو نہیں کرتے، ہم تو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو ہے ان کا سکھایا ہوا، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور ایک فرشتوں کا جادو ہے وہ سکھاتے تھے۔ ان دونوں کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسانوں اور جنات کا آپس میں تعلق بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور جنات نے لوگوں کو جادو سکھانے شروع کر دیا، کتابیں مدون ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تو انہوں نے وہ ساری کتابیں ضبط کیں اور اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیں۔ جب اللہ کو یہ پیارے ہو گئے تو اس کے بعد جنات نے پھر انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور وہ کتابیں نکالی گئیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں پر تخت اڑاتے تھے اور بڑے بڑے کام کرتے تھے،
تو وہ اس جادو کے زور سے کے ذریعے سے کرتے تھے. اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا. حالانکہ ایسی بات تو نہیں تھی. جادو کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر لیا, اور یہودیوں تک بھی جب مدینہ کے پہنچا تو وہ بھی کہتے تھے یہ تو سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا جادو ہے جس کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے. اور آج بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں بھی آپ کو کتابیں ملیں گی جس میں نقش سلیمانی ہوگا, کہ گویا وہ نقش سلیمانی امت مسلمہ تک بھی پہنچ گیا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ اپنے نبی پر یہ الزام لگاتے تھے. تو قرآن نے پہلے تو اس کو صاف کیا. اس نے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, یہ جادو سیکھنا سکھانا تو کفر ہے, اور اللہ کا نبی کفر کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تمہارا جھوٹا صدیوں کا لگایا ہوا الزام ہے. قرآن نے اس کو جو ہے نا اس الزام سے سلیمان علیہ السلام کو بری کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. یہ تمہاری بات. ہاں دوسری بات جو ہے کہ فرشتے اللہ کی روحانی نورانی مخلوق ہیں, اور انہوں نے جب جادو سکھایا تو اچھی چیز تھی اس لیے سکھایا تھا, اس لیے ہم اس کو جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ بات درست ہے کہ بابل شہر کے اندر جب جادو بہت زیادہ بڑھ گیا, اور اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جس طرح لوط علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا یہ بدفعلی زیادہ بڑھ گئی لڑکوں کے ساتھ, تو دو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے, رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوتا ہے. اسی طرح آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور ان کو جادو کا علم بھی سکھایا, اور انہوں نے وہاں جادو کی دکانیں بنا لی. جب لوگ ان کے پاس آتے تو لوگوں سے کہتے دیکھو جادو نہ سیکھو, ہم تو آزمائش کے طور پر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, آپ اگر سیکھیں گے تو ہم تو سکھائیں گے, تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ ایک چیز جب تم کو معلوم ہو جائے. دیکھیں ایک آدمی اگر جو ہے نا معاشرے کے اندر زہر عام ہو جائے, زہریلی چیزیں عام ہو جائیں, اور کچھ لوگ وہاں ہیں حکومت کی طرف سے اور اپنے پاس وہ زہریلی چیزیں رکھیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ یہ زہریلی چیزیں ان کو استعمال نہ کرو, اور لوگ ان سے لے کر ان کو استعمال کرنے شروع کر دیں. وہ تو پہچان کے لیے انہوں نے دیا نا کہ یہ جادو ہے, یہ کفر ہے, اس کو تم چھوڑ دو اور یہ ہم سے نہ سیکھو, ہم تو آزمائش ہیں, اگر تم سیکھو گے تو ہم سکھائیں گے, لیکن اگر یہ کام کرو گے تو کفر ہوگا. جب فرشتوں کی زبانی اللہ رب العزت نے اس چیز کا کفر لوگوں کو بتا دیا, پھر بھی اگر وہ سیکھتے تھے تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں رکھ سکتے تھے ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی یہ کفر تھا, یہ تو ان کو واضح کر دیا گیا. تو آزمائش تھی, اور یہ آزمائش بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آفیسر بہت زیادہ رشوت لیتا ہو اور پولیس کے آدمی سادہ کپڑوں میں نوٹوں پر خاص نشان لگا کر اس کو بطور کسی کام کا کہیں اور رشوت اس سے طے کریں, تو ظاہر نہیں تو یہ رشوت کا کام ہے نا, برا ہے. اور پھر وہ اس کو رشوت کے روپے دے دیں, جب وہ لے لیں تو اس پر چھاپا مار لیں, اور ان پر چونکہ نشان زد ہے اب منکر تو ہو نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا. تو یہ فرشتوں کی آزمائش بھی اس طور پر تھی تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا جائے جادو کفر ہے اور یہ جادو ہے, یہ تم نہ سیکھو, اور پھر بھی سیکھیں تو اس کا صاف مطلب یہ کہ ایسے باغی اور سرکش ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ بھی چل جائے یہ کفر ہے, تو پھر بھی انہوں نے اختیار اپنی جو ہے نا سرکشی کی بنا پر کیا, ناواقفیت کی بنا پر نہیں کیا. اس آزمائش کے لیے انہیں بھیجا گیا. تو کہا کہ یہ بھی تمہارا الزام جھوٹ ہے, وہ تو آزمائش کے لیے تھے. قرآن نے یہ بھی یہاں فرمایا کہ جادو کے اندر اور بھی بہت سارے کام کرتے ہوں گے, لیکن قرآن نے جو نقطہ ذکر کیا کہ اس جادو کے ذریعے سے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. دیکھیں کسی بھی معاشرے کی انتہائی ذلت اور رسوائی اور اس کی پستی یہ ہے کہ اس معاشرے کے لوگ کسی آدمی کی منکوحہ عورت سے دلچسپی رکھتے ہوں. یہ خاوند سے جدائی کس لیے کی جاتی تھی؟ یہ خاوند سے جدائی اس لیے کی جاتی تھی کہ اس کی بیوی خاوند کے درمیان اس کے درمیان جدائی ڈال دی جائے اور یہ اس کو میں حاصل کر لوں. اور اس طرح جو ہے نا آج بدقسمتی سے بھی بعض لوگ کر رہے ہیں. خود ایک واقعہ ہمارے اس گاؤں کے اندر ہوا ہے کہ ایک آدمی کی منکوحہ کو ایک آدمی نے نیٹ پر اس کے ساتھ رابطے کر کے اس کو توڑا, اور وہ عورت وہ بچی یہاں آئی اور اس نے خلا کیا اور اس سے شادی کر لی.
یہ انتہائی پستی ہوتی ہے کسی آدمی کی یا کسی معاشرے کی کہ لوگوں کی دلچسپی لوگوں کی عورتوں کے اندر چلی جائے اور منکوحہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کرنے کا کاروبار وہ شروع کر دیں۔ اس لیے یہ جادو ان فرشتوں کو دیا گیا تاکہ ٹھیک ان کی جو ذلت کا پیمانہ ہے نا وہ پورا سامنے آ جائے کہ کتنے ذلیل و رسوا اور کتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اس کے جو کارندے ہیں کارکن ہیں ان کو مختلف کاموں کے لیے جب بھیجتا ہے تو واپس آ کر اس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ فتنہ کیا، کوئی کہتا ہے یہ شر کھڑا کیا، تو سب کو شیطان کہتا ہے کوئی نہیں، کچھ کام نہیں کیا تو۔ ایک آتا ہے شیطان وہ کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو وہ بڑا ابلیس جو ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، جو ان کا سردار ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے تخت پر اور اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا۔ انسانی تمدن کی بنیاد اس رشتے نکاح پر ہے۔ یہ کمزور پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ انسانی تمدن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ چیز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ یورپ میں دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں اس رشتے نکاح کو انتہائی کمزور کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات تو اب لوگ جو ہے نا شادی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بغیر شادی کے آپس میں جو ہے نا تعلق قائم کر لیتے ہیں، باقاعدہ قانونی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے اور ان کی اولادیں بھی ہو جاتی ہیں۔ لوگ جو نکاح ہوتے ہیں اکثر ٹوٹ جاتے ہیں کہ انتہائی وہ کمزور ہے، جس کی بنا پر ان کا خاندانی نظام اب تباہ ہو چکا ہے، گھر اجڑ چکے ہیں۔ یہ گزشتہ عرصے میں میں نے ایک جو ہے نا مضمون پڑھا کہ جو بڑے مشہور اور بڑے جو ہے نا رونق شہر ہے نا، جن کا خواب ہمارے یہاں نوجوان دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا ہمارے پاس بھی کوئی جادو آ جائے اور وہاں چلے جائیں، تو جرمن کا جو سب سے ان کا جو ہے نا مصروف ترین شہر ہے، اب نام مجھے اس کا بھول گیا، وہاں کا اس نے ذکر کیا کہ وہاں سب سے زیادہ تنہائی پائی جاتی ہے۔ اور لوگ جو ہے نا ایک عورت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک 35 سالہ عورت وہ ایک ہی دفتر کے اندر کام کرتی تھی اور ایک دن اور دفتر سے آ کر چونکہ اکیلی زندگی گزارتی تھی اور کہا بے شمار لوگ اس طرح اکیلی زندگی گزارتی ہیں، عورتیں خصوصاً، عورتوں کی عمر جب 35 سال ہو جاتی ہے نا ان کی رغبت ذرا کم ہو جاتی ہے، پھر نوجوان لڑکیوں کے پیچھے لوگ جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی اذیت کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ شراب پیتی ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ مردوں کی بھی صورتحال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے نا گھر میں آئی، بہت زیادہ شراب پی، رات کو مر گئی، 4 سال تک وہ کمرے کے اندر ہی رہی۔ 4 سال کے بعد اس 4 سالوں میں نہ دفتر والوں نے تحقیق کی، نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، رشتہ دار تو یقیناً ہوں گے نا، نہ کسی نے پوچھا، نہ محلے والوں نے پوچھا۔ 4 سال کے بعد محلے والے ایک محلے دار نے پولیس تھا جو ان کا جو آفس تھا اس میں رپورٹ لکھائی کہ ہمارے یہاں ایک عورت ہوتی تھی، کافی عرصہ ہوا نہ یہ دروازہ کھلا ہے نہ اس عورت کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس کی ٹیم آئی، دروازے توڑے تو بستر پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ 4 سال یہ صورتحال ہے جو وہاں پیدا ہو چکی ہے اس رشتے نکاح کے کمزور ہونے کی بنا پر۔ اور بدقسمتی دی جو حقوق نسواں کے مختلف بل آتے ہیں نا عورتوں کے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ہماری عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یا ان کی بڑی فکر ہے، صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ عورتوں تھانوں میں جا کر رپورٹیں اپنے خاوندوں کے خلاف کروائیں، لیکن جیسے یہ سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ ایک آدمی کی بیوی جب پولیس تھانے میں جاتی ہے تو اس کے بعد اس رشتے میں کیا محبت رہے گی؟ اس کے بعد تو محبت رخصت ہو جاتی ہے، اور محبت جب ختم ہو جائے تو یہ رشتہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کے رشتے بھی یہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں اور ہمارا جو حال ہوا ہے ان کا بھی ہو جائے، بجائے اس کے کو اپنی اصلاح کریں۔ اس لیے قرآن نے یہاں کہا کہ ان کے تمدن کی جو بگاڑ کا عروج تھا کہ اس رشتے نکاح کو اس کو توڑ دیا جائے، اس کے اندر وہ مشغول ہو گئے۔ اب ان کے بعد ان پر اگر اللہ کا عذاب نہ آتا اور مزید غلامی کی شکنجوں میں وہ
اگر نہ جکڑے جاتے تو اور کیا ان کے ساتھ ہوتا۔ تو اس لیے جو قوم بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گی پست ہمت ہو جائے گی، اور پست ہمتی کے بعد پھر وہ تعویذوں اور جادو اور ٹونے اور ان چیزوں پر پڑ جائے گی۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی بہت سارے علماء کرام 8 سال پڑھتے ہیں قرآن مجید اور حدیث اور فقہ، اور بجائے اس کے اس علم کو آگے پھیلائیں وہ نہیں پھیلاتے۔ کہتے ہیں یہاں اس پھیلانے میں کیا، یعنی مدارس میں بھی مسائل ہوتے ہیں، تنخواہیں کم ہوتی ہیں، کہتے ہیں بس ایک مسجد ہمیں دے دو، تنخواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ایک ٹھیا ہو ہمارا۔ پھر وہاں یہ تعویذ کرتے ہیں اور تعویذوں کے ذریعے سے کروڑ پتی بھی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتے ہیں، پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہودی تھے، ان تعویذوں کے ذریعے سے پیسے کماتے تھے اور کہتے تھے یہ کاروبار جو ہے نا یہ کارآمد ہے۔ یہ سیکھنے سکھانے والی اللہ کی کتاب کی سیکھنے سکھانا، اس سے تو جو ہے نا کچھ ملتا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آدمی کو بلا لیتے ہیں درس کے لیے، کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، 5-6 ہزار روپے کرائے کے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ پوچھتے بھی نہیں کہ کوئی کرائے بھی گاڑی کا ہوا ہے یا یہ، اس میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا اللہ کی کتاب کے لیے تو۔ لیکن بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سارے نیک لوگ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کتاب کے لیے وقف کر دی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی روشنی پھیل رہی ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے۔ آج سے اگر 20-30 سال پہلے آپ چلے جائیں تو نوجوان مسجدوں میں نظر نہیں آتے تھے، صرف بوڑھے نماز پڑھتے تھے، اور کوئی نوجوان کبھی کوئی نماز شروع کر لیتا تو اور نوجوان اس کے ساتھ جو ہے نا ٹھٹا مذاق کرتے، کہتے مسیتل ہو گیا ہے یہ کام کا۔ اور لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جوانی کام کا زمانہ ہے، بڑھاپا عبادت کا وقت ہے، جب بوڑھے ہو جاتے کام نہیں کر سکتے تھے مسجدوں میں آتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی اب پھیل رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ، اور اگر یہ سارے علماء یہ کام کر لیں تو یقیناً اسلامی انقلاب پوری دنیا پر برپا ہو جائے۔ تو یہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ ورق ہمیں سکھا کر یہ درس دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کبھی بھی اپنے پیٹھ کے پیچھے نہ پھینکو۔ اگر پھینک دیا تو اس کے بعد پھر ذلت اور رسوائی کے گہری کھائی کے اندر تم گر جاؤ گے، پھر انہی تعویذوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور جادو اور عملیات، اور بس ساری تمہاری توجہ اس پر ہوگی، اور بس اپنے علم کو دنیا مادیت، دنیا پرستی اور دنیا حاصل کرنے کا تم ذریعہ بنا لو گے، اور پھر یقیناً جس میں فیس زیادہ ملے گی، اب ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے 5-6 ہزار 10 ہزار تنخواہ ہے، اور لوگوں کو ان کاموں کے ذریعے سے، تعویذوں کے ذریعے، جادوؤں کے ذریعے سے، اس میں جو ہے نا لاکھوں روپے کما لیتا ہے آدمی۔ کسی کے سر میں درد بھی ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو بس اس کو کہتے ہیں تمہارے اوپر بڑا سخت جادو ہوا ہے۔ کسی کی ٹانگ میں درد ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑا جو ہے نا تم پر سخت جادو ہے، اور بس اس کو پھنسا لیتے ہیں۔ ایک کے ذریعے سے متعدی بیماری ہے، گھر کے دوسرا کہتا ہے سر میں تو میرا بھی درد رہتا ہے، اس کو بھی مریض بنا لیا۔ اب ان کے لیے تعویذیں لکھے جا رہی ہیں اور پیسے وہ حاصل کر رہے ہیں، یہ کاروبار جاری ہے، اور بدقسمتی سے بہت سارے علماء اس میں جو ہے نا ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، کسی بھی اچھے عمل کے ذریعے قرآن کی کوئی آیت، کوئی ایسے کلمات جن کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی اور مخصوص تعداد میں پڑھ لی جائے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اگر کسی واقعی بیمار کا علاج کیا جائے، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کی جائے، کسی پر اگر کوئی نظر بد و جادو ہو جائے اس کا علاج کیا جائے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کو دکانداری بنانا اور پیسے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا، اور پھر بات یہ ذہن میں رہے جب آدمی پیسے کماتا ہے نا تو پھر آدمی غلط کاموں میں زیادہ کماتا ہے، جو غلط کام ہے نا اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک وکیل جو ہے نا لوگوں کے صحیح کیس اگر لڑے وہ تھوڑا کمائے گا، اور اگر قاتلوں کو بری کرانے کے لیے اور سمگلروں کو چھڑانے کے لیے جب کیس لڑتا ہے اس میں زیادہ پیسے وہ کما لیتا ہے۔ جب پیسوں کی بات آتی ہے تو پھر آدمی غلط کام کی طرف چلے جاتا ہے، پھر بیماروں کے علاج کی بجائے لوگوں کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے
لوگوں کے لیے جادو اور یہ چیزیں وہ شروع کر لیتا ہے کہ اس میں فیس زیادہ ہے، آمدن اس میں زیادہ ہے، اس میں لاکھوں روپے ہیں، اور کیا آخر کار ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ دنیا خسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے، دنیا میں بھی ایسے آدمی کا علاج بڑا جو ہے نا خطرناک ہوتا ہے اس کا انجام، اور آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ ایک آدمی کو لوگوں کے علاج کے لیے بھیجا گیا اور بجائے لوگوں کے علاج کرنے کے ان کو لوٹنا وہ شروع کر دے، تو اس کا انجام تو پھر دنیا و آخرت میں تباہی ہے نا۔ تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اسی طرح امت کے ان لوگوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جو بھی غلط کام کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور یہ پیچھے پڑ گئے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیاطین، عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، دور حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اچھا، بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک سبب ہے ضرر دینے کا۔ جس طرح کسی آدمی کو گولی مار دی جائے نا، وہ مر جاتا ہے، کسی کو آگ لگائی جائے وہ جل جاتا ہے، لیکن یہ اسباب چونکہ نظر آتے ہیں نا، لیکن جادو کا جو سبب ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آتا، وہ مخفی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں یہ معجزہ اور کرامت ہوتا ہے نا، وہ بغیر سبب کے ہوتا ہے، بغیر کسی ظاہری سبب کے ہوتا ہے۔ جادو کا ایک سبب ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ جس طرح ایک مقناطیس آپ دیکھیں، مقناطیس ایک لوہے کو کھینچتا ہے، لیکن کوئی رسی یا کوئی چیز تو نظر نہیں آتی جس سے کھینچ رہا ہے نا، کیونکہ وہ شعاعیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح ایک جادو جن کلمات کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ کسی کے سر میں درد ہو یا کسی کی موت واقع ہونا ہو، جو بھی ہو وہ ایک سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے جادو سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں جادو بالکل اثر نہیں کرے گا۔ جو آدمی معوذتین نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں آپ، اور صبح اور شام کی نماز، صبح جب دن داخل ہو رہا ہوتا ہے اور شام جب رات داخل ہو رہی تو 3 دفعہ پڑھ دیں، دنیا کا کوئی جادو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ انہی معوذتین کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جادو ہوا تھا، جبریل امین نے انہی معوذتین کے ذریعے سے اس کو دور کیا تھا۔ یہ ایک سادہ سا آسان سا علاج ہے کہ ان صورتوں کو، معوذتین کا نام ہی ہے جن سے پناہ پکڑی جاتی ہے، وہ صورتیں ان کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ میں لے آتی ہیں۔ بچوں کو بھی سکھائی جائیں، خود بھی پڑھی جائیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھی جائیں، انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اور کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایک آدمی جو نہیں پڑھتا مثلاً، تو ایک آدمی بارش ہو رہی ہے اور باہر کھڑا ہے تو پھر بھیگے گا تو صحیح نا۔ اگر اس کے کپڑے بھیگ جاتے پھر گلا کرتے ہیں باغ میں جو ہے نصیبی کا، حالانکہ سامنے ایک بڑا ہال تھا، اس کے اندر جا کر اگر وہ کھڑا ہوتا تو بارش اس کو نقصان نہ دے سکتی تھی نا۔ تو یہ صورت ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، جو ہے نا ایک آدمی ان کو زبانی یاد کر لے، نماز میں بھی ان کو پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ صبح کی نماز جہاں لمبی قرات ہوتی ہے، صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ اس لیے اگر جلدی ہو، صبح کی نماز جلدی پڑھانی ہو نا، یہ صورتیں پڑھ لی جائیں، ایک مسنون عمل بھی پورا ہو جاتا ہے۔ بس اس کے ذریعے سے لوگوں کو سکھائی جائے کہ اس کو پڑھا جائے، تاکہ کوئی آدمی، کوئی حاسد آپ پر جادو کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان تو خراب ہی کر دے گا، لیکن انشاءاللہ آپ اس کے برے اثر سے جو ہے وہ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہو جائے اور تکلیف اور دور نہ ہو رہی ہو تو کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، ایسے آدمی کے پاس نہیں جس نے دکان بنائی ہوئی ہو، لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہو، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ عمل کرے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور کر دے گا۔ یہ جو پیشہ ور عامل ہیں اور خواتین خصوصاً ان کے پاس جاتی ہیں، اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ پیچھے پڑ گئے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں یعنی عراق میں، ہاروت اور ماروت، جو ہاروت اور ماروت تھے، یعنی دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، ہاروت ماروت کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی ہیں، اچھا بات ممکن ہے تفاسیر میں بھی ہوں، لیکن وہ جھوٹی کہانیاں اسرائیلیات سے ہیں۔ وہ
جو ہے نا بیان کرنا وقت کا ضیاع ہے. صرف اتنے اشارہ کافی ہے کہ ایک لمبی کہانی بھی جو ہے نا ان کے بارے میں ہے، وہ ساری جھوٹی کہانی ہے، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آزمائش کے لیے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تو محض آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر، یعنی جادو سیکھ کر اس پر تو عمل نہ کر، اس کو استعمال نہ کر. فیتعلمون، پس لوگ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے، ما وہ جادو، یفرقون، جدائی ڈالتے تھے، بھی جس کے ذریعے، بین المرء و زوجی، خاون اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین به، اور وہ نہیں تھے نقصان دے سکنے والے اس کے ذریعے، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. دیکھیں اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا نا. اگر کوئی کسی کو گولی مارتا ہے تو گولی بھی اللہ کے حکم سے ہی نقصان دے سکتی ہے. دوائی کوئی لیتا ہے تو دوائی کا اثر بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، پانی بھی اللہ کے حکم سے ڈبوتا ہے. اس لیے یہ عقیدہ مومن کا ہونا چاہیے کہ جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر وہ نقصان نہیں دے سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتا تھا، ولا ينفعہم، اور ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا. کن کو؟ یہ جو جادو سیکھتے تھے نا اور پھر اس پہ استعمال کرتے تھے تو اپنا نقصان کرتے تھے، کوئی فائدے کا کام نہیں کرتے تھے. بس اگر کسی آدمی کو اذیت دے دی یا خاوند اور بیوی کے درمیان اگر طلاق کروا دی تو ان کا نقصان ہوا، لیکن ان سے زیادہ نقصان تو خود اس کا ہوا ہے. ان کا تو دنیا کا نقصان ہوا، اس کا دنیا آخرت دونوں کا نقصان ہو گیا. دار اسلام سے خارج ہو گیا یہ تو یہ تھوڑا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان تو دنیا میں یہی ہے نا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، کہ ایک آدمی، مسلمان آدمی کافر ہو جائے، دار اسلام سے نکل جائے تو اپنا بڑا نقصان کر لیا، کوئی فائدے کا کام تو نہ کیا. دوسرے کو اگر نقصان پہنچ بھی گیا تو اس کو تو فائدہ نہ ہوا. اس کے جادو کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی گئی تو اس کی جان گئی، یعنی اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، اس نے اپنا نقصان کر لیا. حضرت سعید بن ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ آخری تابعی ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا. تو بڑا دلچسپ ان کا مکالمہ ہے جب ان کے سامنے وہ پیش ہوئے نا. تو حجاج بن یوسف نے ان سے پوچھا کہ اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ تم میری دنیا اور اپنی آخرت تباہ کر لو گے. میری دنیا ختم کر لو گے، اپنی آخرت تباہ کر لو گے. تو نقصان زیادہ اور حقیقی نقصان تو آخرت کا ہے. اس لیے جادوگر بھی اور جادو کرنے والا دونوں دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جادو میں شیاطین سے اور اس طرح کی طاقتوں سے مدد لی جاتی ہے، اور اللہ کی بجائے گویا ان کی مدد حاصل کر کے، ان کی پوجا کر کے ان کو ایک آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً جس نے اس جادو کو خریدا، مَا لَهُ، نہیں اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، مِنْ خَلَاقٍ، کوئی ایسا، یعنی اللہ کی جنت میں اس کے لیے اب کوئی ایسا نہیں، اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے. یہ جانتے بوجھتے یہ کام کرتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز تھی وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، یعنی جادو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پہلے کہتے وَلَقَدْ عَلِمُوا، یقیناً انہوں نے جان لیا کہ جادو جو کرے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی ایسا نہیں سوائے اللہ کے عذاب کے، اور پھر کہا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. تو قرآن نے پہلے خود کہا ہے کہ انہوں نے جان لیا. تو اس دونوں آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے. علم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم جس کے ساتھ عمل بھی ہو، اور ایک ہوتا ہے علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو. وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو گویا وہ علم ہی نہیں ہے. اصل علم کون سا ہے؟ جس کے ساتھ عمل ہو. چونکہ ان کا علم تھا لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں تھا. عمل تو یہ تھا نا کہ جب علم ہو تو اس سے بچنا چاہیے تھا نا. جب آپ کو علم ہو کہ اس تار کے اندر کرنٹ ہے تو علم کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں. آپ کو علم بھی اور پھر بھی آپ اس کو پکڑ لیں تو اس علم کا فائدہ تو نہ ہوا. اس لیے اصل علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم بڑھ جائے گا۔ ظاہراً تو تضاد آ گیا نا، وہاں بھی محدثین نے یہی وضاحت کی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم بڑھ جائے گا کا مطلب یہ ہے علم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن عمل جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ اکثریت علماء کی وہ ہوگی جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہی ہوگی، وہ جاہل ہوں گے۔ اور علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ باعمل علماء اٹھ جائیں گے، بے عمل زیادہ ہو جائیں گے، باعمل جو ہے نا کم ہو جائیں گے۔ یہ تطبیق جو ہے نا محدثین نے کی ہے۔ اس لیے کہا کہ علم تو تھا، لیکن اس علم کا کیا فائدہ کہ جس نے ان کو اس جادو سے نہ بچایا۔ کاش ان کو وہ علم ہوتا کہ جس کے نتیجے میں یہ اس برے کام سے بچ جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے بدلہ بہتر ہوتا۔ ان کو جو اجر ملتا آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا، تو اس جادو کی کمائی سے وہ بہتر تھا اگر یہ راستہ یہ اختیار کر لیتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي عذاب الآخرة یا رب العالمین اس آیت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس جادو کے برے کام میں ملوث ہیں یا رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرما، ان کی شر سے اہل ایمان کو، انسانوں کو یا رب العالمین نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ ہدایت کے قابل نہیں ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان بنی اسرائیل کے پیروکاروں کو عبرتناک سزائیں عطا فرما، اہل ایمان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔